اور کل جو افسوسناک واقعہ پیش آئے جس کے نتیجے میں 62 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. اور اشفاق نے جسے شو کے آغاز سے بات کی تھی نا کہ کل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ اس کے آگے اب کیا ہوا. جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس، لیکن اسٹیٹمنٹ سے آگے کیا ہوگا. کل قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہوا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تمام تر واقعہ جس میں 62 افراد لقمہ اجل بنے وہ سیاست کی نظر بھی ہو گیا. اس ٹرین حادثے میں جہاں بحق ہم نے دیکھا کہ جو بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو فیوچر کے خوبصورت خواب سے جاتے ہوئے جا رہے تھے. اس میں اٹ از سو مچ پینفل. ظاہر آپ سوچئے کہ پہلے تو آپ کی نیگلیجنس ہے کہ آپ ایک ٹریک کو سیف نہیں کر سکے، اس کو محفوظ نہیں بنا سکے، گیج اس کا چینج نہیں کر سکے. اب پٹریاں چینج کرنے کے بجائے جناب آپ بیانات دیتے رہے. ڈی ایس ریلوے کی جانب سے کہا گیا کہ ٹریک خطرناک ہے. آپ نے ان کی جانب سے ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ایک انسپیکٹر ہیں ریلوے سے متعلق، ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا بیان کہ جناب یہ مینٹلی انفٹ ہیں، یہ ڈرائیورز کو مجبور کرتے ہیں کہ یہاں پر تیز رفتاری سے چلائیے. آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھی، لیکن ایکشن کون لے گا؟ جب اس کے بعد جناب ایک نااہلی ہو گئی، اس کے بعد جناب حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر نمٹنے کی سکت نہیں ہے. آپ کا رسپانس ٹائم یہ ہے کہ 3:45 بجے حادثہ ہوا، اس کے بعد آپ پہلے میڈیا کو اس طرح سے بریف کرتے رہے کہ جناب یہ تو ٹرین اسی وقت گزر رہی تھی اور دوسری ٹرین ڈیریل ہو رہی تھی. اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جو کمیونیکیشن روم جو ہوتا ہے نا، جو ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں جو ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پر نہیں تھا. اور خود جو ریلوے کے وزیر ہیں اعظم سواتی صاحب، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جی ریلوے حکام حادثے کے ذمہ دار ہیں، ٹریک ٹوٹا ہوا ہے اور ٹریک بدلنے کے لیے ML1 کا انتظار کر رہے ہیں. ساتھ میں مزید انہوں نے کہا کہ ریلوے کے اندر اور باہر مافیاز ہیں. انہوں نے کیا کہا پہلے آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بڑا ہی اندورن کیا جو ہے ہوا ہے، کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اب تک جو کنفرم ہے تقریباً 30 کے قریب ڈبہ جو ہے جو ڈائریکٹ ہٹ ہوا، ہم کاٹ لیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا ڈبہ اور ڈبے کے نیچے جو ہے انسانی لاش ہے یا نہیں. تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جن کی شناخت نہیں ہو رہی. ریلوے کے حکام اور ریلوے اس کے ذمہ دار ہیں. عمران خان کی حکومت نے مجھے مقرر کیا کہ چیزوں کو ٹھیک کرو. داستان بیان کرنے کے لیے میں یہاں پہ نہیں آیا. ریلوے کا ٹریک ٹوٹا ہوا ہے، پوری تحقیق کو خود مانیٹر کروں گا. دکھ ہوتا ہے کہ ریلوے کے اندر اور ریلوے کے باہر ایک بہت بڑا مافیا، آج سے نہیں 30 سال سے جو ہے اس ریلوے کو نچوڑ کے انہوں نے کھا لیا. فائر فائٹنگ کر رہا ہوں پچھلے 5 مہینے سے. آپ دیکھ لیں اسکریپ کے اندر چوری ہے، TADA کے اندر چوری ہے. جتنی زمینوں ہیں ہم نے خود اس پہ قبضہ کرایا ہوا ہے. اسٹے آرڈر کورٹ سے ہم نے خود ان کو لے کے دیے ہوئے مافیا کو. آپ فریٹ کی حالت کو دیکھیں کہ ہم ملے ہوئے اندر سے. تو جناب آپ یہ دیکھیے کہ ریلوے محکمہ ریلوے جو ہے وہ کام کرتا ہے چیئرمین ریلوے کے انڈر، اور چیئرمین ریلوے کے اوپر ہوتے ہیں وزیر ریلوے. اور وزیر ریلوے صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ML1 کی وجہ سے جب ML1 آئے گا تو پھر سچویشن جو ہے بہتر ہو جائے گی، گیج بھی بہتر ہو جائیں گے. یعنی کہ جب تک ML1 نہیں آئے گا جب تک یوں ہی چلتا رہے گا، تب تک یوں ہی چلتا رہے گا. یعنی کہ آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب دروازہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار ہے چوکیدار. ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں. ساتھ میں ذرا آپ کے ساتھ ٹائم لائن ہم شیئر کرتے ہیں. 3 جون کو DS ریلوے سکھر طارق لطیف نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ریلوے ٹریک کے خستہ حالی کی نشاندہی کی تھی. 4 جون کو ان کو جواب میں چیف انجینئر نے خط لکھا جس میں کہا گیا کہ آپ کو مرمت کے لیے تمام تر وسائل جو ہیں ریسورسز ہیں فراہم کر دیے گئے ہیں، اب تک مرمت کا کام شروع کیوں نہیں کیا گیا، اور آپ کی اس نااہلی سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. کچھ ماہ پہلے سکھر کے علاقے مندریرو میں کراچی ایکسپریس کو ہونے والے حادثے کا ذمہ دار بھی DS ریلوے سکھر کو ہی قرار دیا گیا تھا. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر نے ریلوے کی وزارت کو خبردار کیا تھا کہ اس DS کی موجودگی میں مزید حادثات بھی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب کا اس سے متعلق کیا کہنا ہے آپ کو ذرا سنواتے ہیں. منگلا میں ایک پورا ٹریک جاتا تھا، پتہ چلا کہ وہ ٹریک غائب ہو. اتفاق والوں نے ریلوے کے ٹریک خرید لیے. اس پارٹی اور نون لیگ نے ریلوے کو چلایا. نتیجے میں آج ہمیں حادثوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لاہور میں 300 ارب روپیہ اورنج ٹرین لائن کے اوپر خرچ نہ کیا گیا ہوتا، پاکستان ریلوے کے ٹریک کے اوپر خرچ کیا گیا ہوتا. یہ جو جانیں جا رہی ہیں ان کا خون کسی کے ہاتھوں کے اوپر ہے، وہ یہ چہرے ہمارے سامنے بیٹھے. اب لوگ یہاں پر اس تکلیف میں بھی مبتلا ہیں کہ کیوں نہیں پچھلے 3 سالوں میں بھی کام کیا گیا. اگر پچھلے سابق ادوار کی حکومت کو ہی مورد الزام ٹھہرانا تھا تو پچھلے 3 سالوں میں کچھ کیوں نہیں کیا گیا. سابق وزیر ریلوے سعد رفیقی کہتے ہیں کہ حادثے کی بنیادی وجہ ٹریک اور بوگیوں کی دیکھ بھال نہ ہونا ہے، حکومت نے اس جانب توجہ ہی نہیں دی. مینٹیننس کے لیے تو پیسہ ہی تو نہیں ہے، مینٹیننس کیسے ہوگی؟
روڑی خانپور اس پہ یہ حادثہ ہوا ہے 250 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے یہ 78 یا 79 میں ڈلنا شروع ہوا تھا 85 تک تقریباً مکمل ہوا تھا. پھر حادثہ کیوں ہوتا ہے یہاں پہ؟ اس لیے کہ آپ مینٹیننس نہیں کرتے. چودرہ پہ تو عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے وہاں پہ استعفیٰ دے دو. اپنی بار استعفیٰ لینا یاد نہیں آتا؟ اپنی بار آنکھیں بند ہیں, کان بھی بند ہے, منہ بھی بند ہے. ایک وزیر نے یہ جھوٹ بولا جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کا, اور میرا خیال ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے اس ملک کا, کہ ML1 کا پروگرام سارا یہ لے کے آئے ہیں. آپ کو تو ML1 کے سی پیک کے پروجیکٹ کا پورا نام نہیں آتا تھا جناب. اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی کا عمل بھی جاری ہے, اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے حکومت کو تنقید کرنا. تو پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو اس ریلوے کے حادثے پر حکومت اور نون لیگ دونوں پر برس پڑے. میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی کاغذی عہدیدار نون لیگ کا کھڑے ہو جاتا ہے, صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹریجری بینچز پہ ہو یا اپوزیشن بینچز پہ ہو, پورے پاکستان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں. منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں, دکھ کے اظہار نہیں چاہتے, ہم ان سے جواب چاہتے ہیں. بار بار اس حکومت میں یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ تو موجود ہیں بیورو چیف سکھر لالا اسد پٹھان. لالا بہت شکریہ, آپ نے صبح میں جوائن کیا. یہ کہے گا کہ محکمہ ریلوے کے اندر اب آخر جو تازہ ترین جو سچویشن ہے کیا چل رہا ہے؟ سکھر ڈویژن ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام کیوں شروع نہیں ہو سکا؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وسائل ہونے کے باوجود اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تمام چیزیں ملنے کے باوجود یہاں پر ڈی ایس ریلوے کی نااہلی کے باعث یہ کام شروع نہ ہو سکا. اور جس طرح آپ نے جس لیٹر کا ذکر کیا چیف انجینئر کا, وہ لیٹر جو ہے وہ مراسلہ 4 جون کو لکھا گیا تھا, اور ان میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ممکن ہو سکتا ہے آپ کی اس نااہلی کی وجہ سے, اس دیری کی وجہ سے, اور آپ کو تمام چیزیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں. آپ نے جو رقم طلب کی تھی وہ سب سے زیادہ پاکستان کے جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ ہیں ان سے سب سے زیادہ رقم آپ کو مہیا کی گئی ہے مربت قیمت میں, اور باقی تمام اشیاء آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں, مگر اس کے باوجود کام شروع نہیں کیا گیا. لیکن لالا اسد پٹھان, یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا, آپ ذرا بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہی سب کچھ ٹھیک تھا, ظاہر رقم اگر پرووائڈ کی ہوگی تو اس کا ریکارڈ موجود ہوگا, وسائل اگر دیے ہوں گے ان کا ریکارڈ موجود ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک دن پہلے ڈی ایس ریلوے خط لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ یہ ٹریک خستہ حال ہے تو اس کی مرمت کے لیے ہمیں وسائل فراہم کیے جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کی وجہ اگر سے آپ دیکھنا چاہیں گے تو ایک اس سے پہلے والی جو رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر فروخت تیمور خان نے جو مراسلہ جاری کیا تھا, جو رپورٹ جاری کی تھی, اسی رپورٹ کی روشنی میں آپ کو مل جائے گا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈی ایس سکھر جو ہے وہ 19 گریڈ کے ایک جونیئر افسر ہیں اور وہ مینٹلی ایل ہیں. ان کا سرکاری یا غیر سرکاری اسپتال سے علاج کرانے کی ضرورت ہے, اور ان کو کسی بھی آپریشنل پوسٹ پہ نہ رکھا جائے, کیونکہ وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ کہیں پر بھی اس طرح کے آپریشنل سائٹ پر رہ کر جو ہے وہ کسی پوسٹ کو ہیڈ کر سکے. اب اس رپورٹ کو وفاقی وزیر نے بھی سائیڈ لائن کر دیا, اور پوری کی پورے ہیڈ کوارٹر نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اس پوری رپورٹ کو. اس رپورٹ کی روشنی میں اگر سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اس سے پہلے ہمارے پاس ٹرین کے حادثات چھوٹے موٹے مجموعی طور پر مال گاڑیوں کے جو ڈبے ہمارے پاس ڈی ریل ہوتے رہے ہیں وہ 34 ہوئے ہیں, مگر یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. اور یہ بڑا واقعہ جو ہے تو یہ جو 34 واقعے ہوئے ہیں یہ پچھلے 3 سالوں میں ہوئے ہیں یا 1 سال میں ہوئے ہیں؟ یہ کتنی ٹائم ڈیوریشن میں 34 حادثے ہوئے ہیں؟ یہ 3 ماہ میں, گزشتہ 3 ماہ میں 34 واقعات ہوئے ہیں, جس میں مختلف جو مال گاڑیاں ہیں ان کے ڈبے ڈی ریل ہوئے ہیں. ان میں بڑا نقصان ممکن نہیں ہوا, مگر اس 3 ماہ میں ایک بہت بڑا نقصان مسافر ٹرین جو کراچی ایکسپریس منڈو دیرو کے قریب ڈی ریل ہوئی تھی, وہ بہت بڑا نقصان تھا. اور اس کے بعد یہ سب سے بڑا نقصان ہے جس میں 62 لوگ جو ہے. تو لالا مقامی سطح پر بھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی کہ یہ تواتر سے 3 ماہ میں 34 حادثے ہوئے, اس کی ریزن کیا بن رہی ہے, اور پھر وہ اوپر بھی اگنور ہوتے چلے گئے؟ دیکھیں مدیہ, سکھر ڈویژن کا جو ریلوے ٹریک ہے سکھر سے ٹوورڈز ملتان اور سکھر سے ٹوورڈز حیدرآباد, وہ انتہائی پوشیدہ اور ناکارہ ہے, اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف ادوار میں فنڈز جاری کرتی رہی ہے, مگر بدقسمتی سے, نااہلی سے, کرپشن کے باعث وہ پراپر طریقے سے وہ پیسہ وہاں پر لگتا نہیں ہے, وہ ٹریک کے صحیح کام ہوتا نہیں ہے, اس کی بحالی پر وہ توجہ نہیں دی جاتی, وہ رقم پراپر طریقے سے ٹریک پر خرچ ہو اور وہ تمام وسائل وہاں پر لگیں, تو یہ ٹریک کیوں نہیں بہتر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ
नेशनल ट्रैक है। हो सकता है। और इसी बारे में अब बात कर लेते हैं, महकमा रेलवे का मौक़िफ़ क्या है। नाजिया जबीन साहिबा हमें ज्वाइन, तर्जुमान हैं ये पाकिस्तान रेलवे की। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। ये ज़रा फरमाइएगा आप ज़रा, ज़ाहिर है कि उस वक्त तो हम रेस्क्यू वर्क के हवाले से आपसे बात करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कल आपसे जब बात हुई थी। अभी ये फरमाइएगा, पहला सवाल ये कि जब एक ट्रेन डीरेल हो गई उसके बाद ऑब्वियसली उसने ड्राइवर ने बताया होगा कि जी ये मसला हुआ है तो आगे ट्रेन को ना जाने दें। तो सर सैयद एक्सप्रेस का जो ड्राइवर था उसकी जानिब से बताया गया कि सिग्नल ग्रीन था और रेती के स्टेशन मास्टर ने भी जो है वो गो अहेड दिया था। तो इसकी क्या वजह थी आखिर? अच्छा, इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि शायद एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन के आने के दरमियान में कुछ टाइम का फर्क था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक ट्रेन आ रही थी तो साथ ही दूसरी, उसमें 1 या 2 मिनट का फर्क है। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं। तो वो इतना टाइम नहीं था कि हम दूसरी ट्रेन को रोक सकते। इसलिए ये कहना गलत है कि उसमें कोई ऐसा यानी कि आप ये फरमा रही हैं कि ये जो हादसा हुआ, क्योंकि इनिशियली हम ये समझ रहे थे कि जितने अफराद मुतासर हुए हैं या जाँ बहक हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उन सब का ताल्लुक था सर सैयद एक्सप्रेस से। लेकिन 1-2 मिनट का मसला है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिल्लत एक्सप्रेस में लोग होंगे जो डब्बे से अभी उतर भी नहीं पाए होंगे 1 मिनट के इस अरसे में, तो उनकी भी जानें गई हैं इस हादसे में। जी, अभी तक हमारे चूंकि ये ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा है, हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे सीईओ साहब और चेयरमैन रेलवे सभी ऑपरेशन की निगरानी करते रहे हैं और पूरे अफसरान आप देखें कि पूरा अमला रेलवे का पूरी रात जागते रहे हैं हम। तो ये सुबह जाके ये कंप्लीट हुआ है। अभी तक हमारे पास लेटेस्ट जो है फिगर नहीं आए अभी के कितनी इसमें शहादतें हुई हैं और कितने जख्मी हैं। जो भी हमारे पास डाटा आता है इस पे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस ट्रेन के कितने मुसाफिर जो शहीद हुए हैं। अच्छा नाज़िर, ये कहिएगा आप कि अगर ये गफलत ना होती, इतनी जाने ना जाती, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को भी सारी रात ना जागना पड़ता और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो एकदम सरप्राइजिंगली आपके सामने आई। बहुत बार इसके बारे में कहा गया कि जो ट्रैक है ये खस्ता हाली का शिकार है, बहुत दफ़ा निशानदेही की गई। जैसे अभी हमारे ब्यूरो चीफ भी सखर के बता रहे थे कि 3 माह में 34 यहाँ पे मालगाड़ियों के भी हादसा हुए हैं। कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस ट्रैक की मरम्मत के लिए कुछ काम क्यों नहीं हो सका? जी, इसमें नो डाउट कि ये ट्रैक बहुत पुराना है, लेकिन इस हादसे का इसके साथ ताल्लुक जोड़ना कबल वक्त है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो फिर हादसे की वजह क्या बनी? ह्यूमन नेग्लिजेंस थी? अगर ट्रैक मसला नहीं था तो आप हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 24 घंटे में वो इसकी इंक्वायरी कंप्लीट। अच्छा, लेकिन मुझे ये जरा समझाइएगा नाजिया, मुझे एक चीज समझाइएगा। आपने कहा कि जो ट्रैक के खस्ता होने का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये जो है ये जो मैंने कहा कि आपने कहा ताल्लुक जोड़ना ठीक नहीं है। जरूर है जी, अभी यानी आपने कहा ताल्लुक जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे जरा समझाइए कि वो जो का मतलब है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जब तक। अच्छा, मेरी अर्ज तो सुन लें, आप मेरी अर्ज सुन लें कि एक जो है वो एक पर्सपेक्टिव भी होता है ना, एक चीजें बाहर जो नजर आ रही होती है। मुझे एक बात बताएं कि वो जो बोगियां जा रही थी, वो जो ट्रेन जा रही थी मिल्लत एक्सप्रेस जो इनिशियली डी रेल हुई थी, उस डी रेल होने की वजह क्या ये खस्ता ट्रैक नहीं था, या फिर बोगियों का अचानक दिल चाह के चलते चलते कच्चे में उतर जाएं? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, जाहिर है ट्रैक की वजह से उतरी होंगी। कि कोई कैजुअल स्टेटमेंट तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन ये कि जब तक इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती हम आपको उसके बारे में कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं इशू कर सकते कि ट्रैक की वजह से हुआ या ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ। वो आप थोड़ा सा वेट करें, हमारी तहकीकात जब कंप्लीट हो जाती हैं। चले, हम उसका तो इंतजार करेंगे, ऑफ कोर्स वो भी मीडिया पे शेयर करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर नाजिया ये कि 62 कीमती जाने जो है ना वो चली गई यहाँ पर। वजीर रेलवे आजम सवाती जब वो यहाँ पर आते तो वो कहते हैं कि जी रेलवे के अंदर और बाहर माफियाज बैठे हुए हैं। सो ये माफियाज का अब पता चला है, ओवरनाइट पता चला है कि माफियाज यहाँ पर मौजूद है जिनका घेरा एकदम तंग हो गया है। जी, जो रेलवे के मसाइल हैं मुझे आज के मसाइल हैं, ये आपको भी मालूम है और ये काफी पुराने हैं, तो डेफिनेटली इसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह इसको पूरी कोशिश करें और हमारे मतलब मजीद कितने साल एक्सपेक्ट करें हम? जी मजीद हम कितने साल एक्सपेक्ट करें नाजिया? नहीं, सालों की बात तो नहीं मैं कर रही, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम तो देना। अच्छा, एक जिस तरह से मैंने इनिशियली आपसे पूछा तो आप ये बताने से कासिर थी कि जो जांबा के जख्मी होने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक कौन सी ट्रेन से था। ये तो इनिशियल चीज़ होती है कि जैसे आपने रेस्क्यू वर्क कंप्लीट किया तो एक फोकल पर्सन आपने मुकर्रर कर दिया, लिस्ट कंपाइल हुई, ऑब्वियसली टिकट जब इशू करते हैं तो वो नाम के हिसाब से होते हैं, तो वो तो मतलब अर्ज करूं कि रात को मेरे पास जो लिस्टें आई थी, लेकिन जब मैंने सुबह उनसे कंफर्म करना चाही तो उन्होंने कहा कि मैडम पूरी रात यानी चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है, जो लास्ट कोर्स थी उसमें से भी कुछ यानी डेड बॉडीज थी,
اچھا۔ اور کچھ زخمی بھی تھے، لیکن ابھی اس کمپائل ڈیٹا نہیں ہو سکا کہ کتنے یعنی اچھا، ٹھیک ہے جی، ڈیٹا بہت کمپائل شکریہ نہیں جی۔ ہو سکا۔ نازیہ جبیں جو کہ ترجمان ریڈ کسان ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ڈیٹا ابھی تک کمپائل نہیں ہو سکا، اور جیسے وہ کہتی کہ ساری رات وہ لوگ جاگتے رہے۔ یہ بھی پتا ہے کہ جی جو ٹریک ہے یہ خستہ حالی کا شکار ہے، لیکن کچھ کیا نہیں گیا۔ ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے کہ ML1 کب بچھایا جائے گا، تو اب ML1 کا ہم انتظار کریں۔ اس سے پہلے ابھی ریلوے بھی یہاں پہ نہیں، جی بالکل، ٹریکس بھی نہیں روکے جائیں گے یہاں پر ٹرینیں بھی چلتی جائیں گی، حادثات بھی ہوتے جائیں گے، کیونکہ ابھی ML1 جو ہے وہ اس کا ٹریک نہیں آیا۔ سو مطلب پھر کون ذمہ دار ہے اشفاق؟ ہم بھی اس پٹری پر چلنے کے بجائے ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تعین کریں گے کہ کون ذمہ دار ہے۔